ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا، میں بازار میں چکر لگا رہا تھا، شہر سے میرے کانوں میں آواز آئی، اقامت کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے بازار میں دیکھا لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کیا اور مسجدوں کی طرف نکل گئے۔ میں نے کہا اپنے دل میں قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ او کٹیہار اور حاجی پور کے لوگوں، کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنی دکانیں بند کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو تم نے بند کیا ہے، لاک کیا ہے؟ کیا اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ تجارت کر کے دیکھو۔ اور آج بھی زندہ مثال ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر جائیے مکہ مدینہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مسجد حرام کے اندر آپ جائیے، مسجد حرام کے سامنے جو بازار ہے، یا مسجد نبوی کے سامنے جو بازار ہے، جب میں اسی مدینہ کے اندر میں پہنچا اور بازار مغرب کے وقت میں بازار میں پہنچا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ، میں نے جب اذان کی آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دکاندار، بہت سارے دکانداروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھا جو دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سامان دینا بند کر دیا۔ اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے، اذان ہو چکی ہے، چلو نماز کو چلتے ہیں، چلو اللہ کی عبادت میں چلتے ہیں۔ اس نے اپنا سامان دینا گوارا نہیں کیا۔ اذان ہونے کے بعد مدینہ کی اس بازار میں آپ چلے جاؤ، اذان ہونے کے بعد آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہے، آج بھی میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، لیکن آج ہمارے یہاں اذان ہو کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس تجارت سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی تجارت میں پڑے ہو، اس تجارت کو کیجئے، لیکن یہ تجارت بھی ہونی چاہیے، اس تجارت کو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ایسا ہے کیا بھروسہ زندگی کا، کیا گارنٹی ہے زندگی کی؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس دنیا کو یہ کہا کرتے تھے، اس دنیا کے بارے میں، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا کے مال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرے لیے تو آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے لوگوں کو سب سے بڑا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چتر اور چالاک اور عقل مند قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو دنیا میں رہ کر کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو فکر کرتا ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اگر مرنے کی بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہو، میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار اور سکسیسفل آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے۔ حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم، ایسی تجارت نہ بتاؤ جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے۔ غور کریے میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کی تلاوت اسی کے اندر